الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر جلوگر برادر اکبر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، وہ عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم. جان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج کی یہ محفل سوراشٹر کی سرزمین کا مرکزی ادارہ دارالعلوم اہل سنت مسکینیہ کا جشن 100 سالہ کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں، اور اس منبر پر اب بھی اور تھوڑی دیر میں مزید اہل سنت و جماعت کی عظیم مقتدر ہستیاں اور افق اہل سنت کی عظیم شموس و اقمار اپنی پوری جلوہ زیبائیوں کے ساتھ اور اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوگر ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جلوگر ہو چکے ہیں. جتنے وقت میں گنجائش ہے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جس گلستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دارالعلوم اہل سنت مسکینیہ، اس ادارے کو اپنے خون سے سینچ کر جس نے لالہ زار کیا ہے،
اور سوراشٹر کی سنگلاگ زمین پر جس نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پتھروں کو تراش کر لالا کا جگر عطا کیا ہے، واہ واہ واہ، اس مرد قلندر یعنی شہزادہ مولائے کائنات سبحان اللہ، استاذ العلماء غزالی دوراں بقیت السلف سبحان اللہ، حضرت علامہ غلام غوث علوی الحاشمی مدظل لہ العالی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ انہوں نے اس ادارے کو بھی بام عروج پر پہنچایا اور صرف اچھی عمارت نہیں بنوائی بلکہ اس سرزمین پر سینکڑوں علماء اور ہزاروں حفاظ کی شکل میں بہترین انسان بھی قوم و ملت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، میں نے سب سے پہلے حضور علامہ غلام غوث علوی صاحب کا نام اپنے قائد محترم، اپنے امیر محترم کی زبانی سنا تھا جب میں 9th کا طالب علم تھا۔ ایک مرتبہ کچھ میٹنگ میں تحریر کی جا رہی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی ڈائریوں پر کچھ لکھ رہے تھے، تو اس لکھنے والوں میں بھی تھا۔ قبلہ امیر محترم گفتگو فرما رہے تھے اور ان کے میٹنگ کے نکات ہم لوگ اپنی اپنی ڈائری میں تحریر کر رہے تھے، تو حضرت نے سب کی تحریر کو دیکھا، اس میں انتہائی غیر گزری تحریر جس کی تھی، اس تحریر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چڑیوں نے کسی روشنائی میں اپنے پیروں کو بھگو کر اللہ اکبر، کاغذ اور صفحہ پر ثبت کر دیا ہے۔ وہ میری ہی تحریر تھی، پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا آپ کی رائٹنگ اتنی خراب کیوں ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت نے میری تحریر کے نیچے کچھ لکھا، اتنی خوبصورت ان کی رائٹنگ ابھی بھی تھی، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، میں نے جب کہا کہ آپ کتنا خوبصورت اور خوشخط لکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اس میں میرا کمال نہیں بلکہ میرے استاذ حضرت علامہ غلام غوث علوی الحاشمی کی محنتوں کا نتیجہ ہے سبحان اللہ، کہ انہوں نے میرے ہاتھوں کو بھی سنوارا اور میری زبان کو بھی قرآن کے اعتبار سے درست فرمایا۔ سبحان اللہ، اس دن سے میرے دل کے نہا خانے میں علامہ غلام غوث علوی مدظل لہ العالی کو دیکھنے کا تجسس پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر مستقل بار بار زیارتوں کا شرف نصیب ہوا، اور پھر میں نے ان کو اپنے بزرگوں کی درخشندہ نشانی کے طور پر محسوس کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرد قلندر کو عمر نوح عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ رب العزت انہیں مزید دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بار بار فرمائیں، اور ایسے بزرگوں کا سایہ ہم پہ دراز سے دراز تر فرمائے۔ آمین۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہ دنیا سے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس واقعے کو قرآن نے حکایتاً نقل کیا ہے، جی، اور قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے بے شک کہ قرآن مقدس نازل ہوا 1450 سال پہلے، لیکن قیامت تک کے لیے وہ دستور العمل ہے۔ بے شک، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ پوری دنیا کے مفکرین، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، جی، بلکہ پوری دنیا کے مفکرین اس وقت چیخ رہے ہیں کہ قوم پہلے گناہ کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، قوم پہلے بدعتوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی، قوم پہلے فسق و فجور کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی،
اور اب ہماری قوم کے قدم صرف فسق و فجور کی طرف نہیں، بدعات اور خرافات کی طرف نہیں، بدعات اور منکرات کی طرف نہیں، بلکہ اب ہماری قوم کے قدم ارتداد، کفر اور شرک کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جبکہ داخلی فتنے اور خارجی فتنے اپنے پورے شباب پر اور عروج پر ہے، ہر باپ کی ذمہ داری قرآن اسے محسوس کروا رہا ہے کہ قوم کے بچوں کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے، ایک باپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے، ایک باپ کا خیال کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر! آج کا باپ جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی فکر بڑھتی جاتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا کاروبار پھیلا کر کے رکھا ہے، میرے اس کاروبار کو میرے بچے سنبھالنے کے قابل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، میری بنائی ہوئی بلڈنگوں کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے بنائے ہوئے مکان کا تحفظ کریں گے کہ نہیں کریں گے، میرے بنائے ہوئی کوٹھی کی حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اس سلسلے کے اندر آج کا باپ فکر کرتا ہے، لیکن قربان جائیں قرآن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا تذکرہ حکایتاً نقل کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اے باپ، اگر تو دنیا سے جا رہا ہے تو تجھے دنیا سے جاتے وقت فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، سوچ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، اگرچہ یہ بات یہودیوں سے کہی جا رہی ہے، چونکہ یہود یہ کہا کرتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے اور بورڈ کی جانب سے حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی مدثر الوالی والنورانی کا ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ حضور تشریف لائے۔ ماشاءاللہ اس پورے علاقے کی جان شان اور سبحان اللہ، ہم سب کا حوصلہ اور ہم سب کے مشفق و مہربان فاطمی دولہ شہزادہ غوث الورا سیدی دادا باپو صاحب قبلہ مدظل العالی کی تشریف آوری ہماری محفل کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی وعلی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ یہاں بڑی بڑی ہستیوں کی آمد تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوگی تو شاید کئی مرتبہ تقریر کو جو ہے روکنا پڑے گا، لیکن آپ کو اپنے ذہن کے اندر وہ بات رکھنی ہے، پھر اسی کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہر باپ کو فکر ہے کہ میرے بعد میرے بچے میرا کاروبار، میرا مکان، میری دکان، میرا سجایا ہوا گلستہ سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے، مگر قرآن فکر دے رہا ہے۔ اس ارتداد کے تحریک کے دور میں، اس مذہب بیزاری کے پرفتن دور میں قرآن بتا رہا ہے کہ ایک باپ کی فکر کیا ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک
آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اور یاد کرو اے یہودیوں، تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ یہود نے جو ہے اس کو خدا کا بیٹا مانا تھا جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قرآن ان کی فکر کی تردید کر رہا ہے اور ہمیں بحیثیت باپ دعوت فکر دے رہا ہے کہ اے باپ بننے والوں، تمہیں اپنے بچوں کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے، اے ماں بننے والیوں تمہیں اپنے بچوں کے لیے کیا فکر کرنی چاہیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ فکر نہیں ہے میرے بچے کھائیں گے کیا، میرے بچے کمائیں گے کیا، میرے بچے رہیں گے کہاں، میرے بچے پہنیں گے کیا، نہیں، بلکہ قرآن فکر دے رہا ہے، ایک نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور یاد کرو جب حضرت یعقوب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ کو فکر یہ ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے عبادت کس کی کریں گے، کس مذہب پر قائم رہیں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صالح تربیت کی برکت تھی۔ جب آپ نے بچوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو آپ کے بچوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہمارے باپ ہم آپ کے بعد اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے باپ دادا، آپ کی آبا و اجداد حضرت ابراہیم کا رب ہے، حضرت اسماعیل کا رب ہے، حضرت اسحاق کا رب ہے، یعنی ہم اسلام پر قائم رہیں گے، ہم مسلمان رہیں گے۔ اس سے پتہ چلا ایک باپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں دین حق پر ہوں، میرے بعد میرے بچے بھی دین حق پر ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج فکر یہ ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے، بچہ ٹیچر بن جائے، بچہ وکیل بن جائے، بچہ بیرسٹر بن جائے، بچہ یہ بن جائے، وہ بن جائے، وہ بن جائے۔ یاد رکھنا سب بناؤ مگر پہلے فکر یہ کرو کہ وہ رسول اللہ کی غلامی میں رہے گا یا نبی کا باغی ہو جائے گا۔ پہلے یہ فکر کرو وہ دین پر رہے گا یا دین کا مذاق اڑانے والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے حوالے سے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں جدائی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 یا 10 سال کی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر واپس ملتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بچوں کے باپ بن چکے تھے، حتیٰ کہ پوتے اور پوتیاں بھی پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے تو جناب یہودا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کہ میں بابا کے پاس کرتا خون میں بھگو کر لے گیا تھا اور میں نے بابا کو پیغام دکھ کا دیا تھا، دکھ کی خبر دی تھی ابا کو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں دکھی کرنے کے لیے گیا تھا، آج میں خوشخبری سنانے کے لیے میں ہی جاؤں گا۔ یعنی حضرت یوسف کا کرتا خون میں بھگو کر لے گیا تھا یہ کہہ کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آج بھی یوسف کا کرتا میں ہی لے کر کے جاؤں گا تاکہ بابا کو بتاؤں بابا یوسف کو بھیڑیا نہیں کھایا تھا بلکہ آپ کا یوسف زندہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ایک باپ جس کی یاد میں 50 سال تک روتے روتے آنکھیں سفید کر گیا ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہو، رات و دن یوسف 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 میرا یوسف میرا یوسف کرتے رہا، جب 50 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ مل گیا، اللہ اکبر، یہودا آ کر کے کرتا پیش کرتے ہیں، بابا مبارک ہو مبارک ہو، آپ کا بیٹا یوسف مرا نہیں تھا، اسے بھیڑیا نہیں کھایا تھا بلکہ وہ زندہ ہے زندہ، اور اس حالت میں بابا آپ کو مبارک ہو کہ ہم تو فاقہ کشی میں ہیں مگر یوسف تو بادشاہ بن گیا ہے، یوسف تو بادشاہ بن گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تمام دنیا کے باپوں کو فکر دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہ آپ کا بیٹا یوسف بادشاہ بن گیا ہے، یہودا کو ڈانٹا
ओ यहूदा चुप रहे, खामोश रहे, मुझे ये मत बता कि यूसुफ बादशाह बन गया या क्या बन गया, पहले ये बता कि यूसुफ मेरे दीन पर है या काफिर हो गया है। वल्लाह अगर वो मेरे दीन पर है तो मैं रब का शुक्र अदा करूंगा कि बादशाह का बाप होना याकूब के लिए फख्र की बात नहीं है, मेरी औलाद का मेरे दीन पर रहना ये मेरे लिए फख्र की बात है। और अगर माज़ अल्लाह वो काफिर हो गया है तो उसका बादशाह होना मुझे कुछ खुश नहीं करता, बल्कि काफिर होने से बेहतर था कि वो मर जाता। अल्लाह अकबर। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जब यहूदा ने कहा बाबा 50 साल आपसे दूर रहने के बाद भी यूसुफ हमसे बेहतरीन मुसलमान है, हम सब भाइयों में बेहतरीन दीनदार है, तो हजरत याकूब ने सजदे शुक्र अदा किया कि मुझसे दूर रहकर भी मेरे बेटे का ईमान महफूज रहा, मेरे बेटे का अकीदा महफूज रहा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, फिक्र अंबिया ये है और हमारी फिक्र क्या है? अंग्रेजी की तालीम तो दिला रहे हैं, बिल्कुल दिलाओ, हम इसके मुखालिफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी खुद पूरे मुल्क में 15 से ज्यादा इंग्लिश स्कूलें कायम कर चुकी है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले अपने बच्चों की दीन की फिक्र करो, इसलिए कि मजहब बेदारी का मजहब बेजारी का माहौल, मजहब से दूर करने का माहौल, इर्तिदाद की तहरीक पूरी दुनिया में चल पड़ी है। और याद रखना, मुनकिरीन इस्लाम, इस्लाम दुश्मन ताकतें कभी कोई फितना उठाकर, कभी कोई फितना उठाकर हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को अल्लाह के दीन हक से दूर करने की कोशिश करते हैं। कभी तकलीफें देते हैं, कभी माज़ अल्लाह तकलीफें देते हैं, कभी लालच देते हैं, कभी आराम और ऐश की लालच देते हैं और दीन छीनने की कोशिश करते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग रिश्ते के चक्कर में, कुछ लोग शादियों के चक्कर में अपने दीन से दूर जा रहे हैं, अपने मजहब को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग दौलत के चक्कर में अपने मजहब को छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग गुर्बत के चक्कर में अपने मजहब को छोड़कर दूर जा रहे हैं। याद रखो, ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। और ये भी याद रखो, हर डिग्री कब्र के बाहर रह जाएगी, कब्र के अंदर जो डिग्री जाएगी उसको दीन की डिग्री कहते हैं। कोई डिग्री वाला कब्र में जाएगा, फरिश्ते उसके साथ क्या सुलूक करे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई नबी का वफादार बन के कब्र में जाएगा तो मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस। इसलिए अपने बच्चों का ईमान बचाने की फिक्र करना होगा, अपने बच्चों का अकीदा बचाने की फिक्र करना होगा, अपने बच्चों को दीन पे रखने की फिक्र करना होगा। यकीनन मुनकिरीन इस्लाम, मुल्हिदीन दुनिया, अल्लाह अकबर, उसके लिए हमें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, धमकियां देने की कोशिश करेंगे, मुसीबतें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें सैयदना बिलाल हबशी की सुन्नत पर अमल करना होगा, हमें हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर की सुन्नत पर अमल करना होगा, हमें हजरत सैयदना जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ गाजी मुल्ला अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। किस तरीके से मुनकिरीन इस्लाम ने, लोग आज समझ रहे हैं कि इर्तिदाद की तहरीकात चल रही है, इस्लाम बेजारी की तहरीकात चल रही है, दुनिया में मुसलमानों का ईमान छीनने की तहरीकात चल रही है। नहीं नहीं, जिस दिन से इस्लाम इस ज़मीन पर आया है, जिस दिन से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو ہے وہ ایمان کی شمع کو جو ہے وہ فاران کی چوٹی سے روشن فرمایا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کے ایمان والوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہاں یہاں تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو آدمی لرز جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو آدمی دین چھوڑ کر کے جانے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آئیے اب تھوڑا ہم تاریخ کے ماضی کے اوراق کو الٹتے ہیں اور ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ ایمان چھیننے کی کوشش آج ہی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کی گئی، لیکن ان مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ آج تو نرم گدے نہیں چھوٹتے، آج تو کھانا پینا ہی سب کچھ بن چکا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جشن 7 سالہ میں آنے والوں، اگر سونا اور کھانا ہی سب کچھ ہے تو پھر کتوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، یاد کیجئے، بالخصوص جوانوں سے میری گزارش ہے، توجہ سے سنیں، جو باپ بن چکے ان سے بھی اور جو باپ بننے والے ان سے بھی، جو مائیں بن چکی ان سے بھی اور جو مائیں بننے والی ان سے بھی، ہمیں اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچانا ہے، ہمیں خود کا ایمان کیسے بچانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھنا، کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا، کوئی کافر جہنم سے بچ نہ سکے گا۔ کافروں کے لیے دائمی عذاب ہے، کافروں کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، کافروں کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دولت کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ رشتوں کی چمک دمک پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ گانے اور غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا، یہ نہیں کہ بیٹیوں کی شادی کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر لیا۔ آؤ اپنے خوبصورت اور تابندہ ماضی کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ درسگاہ کی محفل ہے، اس لیے تھوڑا سا ہم اوراق الٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس وقت ایمان والوں نے ایمان لایا تو اس وقت ان کا ایمان چھیننے کے لیے کیا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، صاحب اقتدار نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اہل ایمان کا ایمان ہی چھیننے کی کوشش کی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس لیے کہ دنیا کو اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو تلوار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ہتھیار والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، بازو میں طاقت اور قوت والوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کو تو گھبراہٹ ایمان کی طاقت سے ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں مومن اگر نہتا ہوگا پھر بھی وہ اپنے ایمان کی دولت کی بنیاد پر، ایمان کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو روندنے کچلنے اور فتح کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی قوت وہ ہے جو ہر پست کو بالا کر دیتی ہے۔ اگر جو ایمان کی قوت پست کو بالا نہیں کرتی تو جرمنی کی خاک چھاننے والا قلندر لاہوری کبھی لاہور سے یہ نہ کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنا۔ محسن اعظم کانفرنس، ایمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت کتنی طاقتور دولت ہے یہ عمر ابن خطاب سے پوچھو۔ جب فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے عمر ابن خطاب رو پڑے۔ لوگوں، نبی کی وفا کے حوالے سے سوچو، آقا کی وفا کے حوالے سے سوچو، حضور کی وفاداری کی اہمیت پر غور کرو۔ تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم 3 بر اعظموں کا بلا شرکت غیر حاکم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ عمر ابن خطاب جس کے خط کی
بنیاد پر دریا جاری ہو جاتا ہے وہ عمر ابن خطاب جس کے جملے کی بنیاد پر زمین تیل اگلتی ہوئی نظر آتی ہے وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے وہ عمر ابن خطاب توریت میں جس کا ذکر ہے انجیل میں جس کا ذکر ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے قرآن کی 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتی ہے وہ فاروق اعظم جس کا دبدبہ قیصر و کسریٰ پر یوں تھا اگر ان کا گھوڑا بھی دک جاتا کتابیوں کا گھوڑا بھی دکتا تو وہ گھوڑے کو کہتے تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا کہ تو بدکتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے بتاؤ 1 مہینے کی مسافت تک جس کی ہیبت اور دبدبہ اللہ نے کافروں کے دل میں پیدا کیا تھا وہ عمر ابن خطاب اپنی کامیابی کس کو سمجھتے تھے ڈگری پر غرور کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں دولت پہ گھمنڈ کر کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں دین کی اہمیت کو سمجھو مصطفیٰ کریم کی وفا کی اہمیت کو سمجھو اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ ہر ڈگری دلاؤ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کوئی ڈگری نہ بھی دلاؤ رسول اللہ کی وفا کی ڈگری دلا دو تو تم نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا اس لیے کہ عشق سے بڑی کوئی منزل نہیں ہے عشق سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے نبی کی وفا سے بڑھ کر ایمان اور یقین سے بڑھ کر کے کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی اللہ اکبر تہامہ کی وادی سے گزرتے ہوئے فاروق اعظم رو رہے ہیں آنکھ میں آنسو ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین رونے کا وقت نہیں کیوں رو رہے ہیں کہا یہی تہامہ کی چراگاہ تھی یہی تہامہ کی چراگاہ تھی عمر جب اپنی بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانے آتا تھا میرے باپ خطاب نے ایک دن میرا امتحان لیتے ہوئے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو اللہ اکبر اپنی فضیلت اور عظمت کے غرور اور گھمنڈ میں چکنا چور انسان اور رسول اللہ سے وفا اور دین کی اہمیت نہ سمجھنے والے انسان دیکھ دنیا کے سب سے بڑے اس امت کے سیاستداں کی فکر دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کا تخجل دیکھ اس امت کے سب سے بڑے سیاستداں کی زندگی کو دیکھ کہتے ہیں میرے باپ خطاب نے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دو کہتے ہیں میں نے ایک اونٹ لایا میری عمر جو ہے ابھی جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی شباب کی وسعتوں کی طرف میں محو پرواز تھا ایسے میں ایک اونٹ لا کر کھڑا کیا اور پھر دوسرا لانے گیا تو پہلا بھاگ گیا اس کے بعد دوسرا کھڑا کیا اور تیسرا لانے گیا اور دوسرا بھاگ گیا پہلے کو لانے گیا تو دونوں بھاگ گئے میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا او خطاب کے بیٹے تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا یہ تیری صلاحیت ہے فاروق اعظم بتا رہے ہیں کہ جب تک نبی کی وفا کا دامن ہاتھ میں نہ آیا تھا صلاحیت یہ تھی کہ 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا ان کی جوتیوں سے وفا کیا کرنی 3 بر اعظم کو ایک قطار میں لا کے کھڑا کرنا محسن اعظم کانفرنس کامیابی کب قدم چومتی ہے جب رسول اللہ سے وفا ہو کامیابی کب قدم چومتی ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو جب انسان کے پاس یقین کی دولت ہو اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ دیکھو دیکھو کون آیا اور محبت سے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ماشاءاللہ تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں
सब लोग एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे ये तो पता था कि हुजूर अलवी साहब मिस्किनिया में बुलाकर इम्तिहान लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा इम्तिहान लेते हैं मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी हस्ती, जितनी हमारी उम्र नहीं उससे ज़्यादा जिसकी दीनी खिदमत और खिताबत की उम्र है, सुभान अल्लाह। अब उनके सामने मैं क्या बोलूँगा। कहने वाले कहते हैं कि जब सूरज निकल आता है तो सितारों की रोशनी मान पड़ जाती है, सितारे मान पड़ जाते हैं तो ज़र्रे की क्या औकात होती है। अल्लाह। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। हुजूर गाज़ी मिल्लत के सामने अब मैं कुछ बात नहीं करता। अब जो है वो चाहता हूँ कि हज़रत ही जो है वो हुजूर मुहद्दिस आज़म का शहज़ादा, मुहद्दिस आज़म का जानशीन, ख़तीब इब्न ख़तीब, आलिम इब्न आलिम, पीर इब्न पीर, और जो है वो बड़ी हस्ती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। मेरा इम्तिहान दस्तारबंदी भी होनी है। हाँ अभी जो है हाफिज साहब 5-11। अच्छा, ये मुंतज़मीन की ज़िद है कि मेरा टाइम 11 बजे तक है, तो मैं कुछ बात कर लूँ, हालांकि शायद ना कर सकूँ, लेकिन एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। इख्तिसार के साथ बस अपनी गुफ्तगू को तमाम कर लूँ कि फितने इर्तिदाद से अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें चंद चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोग हमें जाहिल करके मुर्तद बनाना चाहते हैं, तो हमें पहली चीज़ होगी बात, पहली चीज़ हमें इल्म और एजुकेशन की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल में उनका ईमान, उनके अकीदे को महफूज रखना है तो दुनियावी उलूम के साथ उनको दीनी इल्म इतना देना ज़रूरी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। एक छोटी सी मिसाल में आपसे अर्ज़ करूं कि अगर अपने बच्चों को हमने इल्म दीन से आरास्ता नहीं किया तो दुनिया की किसी भी मंजिल पर हमारे बच्चों का ईमान छीना जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस पेश करके ईमान छीन लेंगे, गलत तशरीह करके, आयत पढ़ के गलत तफसीर बयान करके ईमान छीन लेंगे। जैसे एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करूं, आप तवज्जो फरमाएं कि एक हदीस कसरत से लोग पढ़ते हैं, हमारा फरीक मुखालिफ इसको बहुत लेकर के घूमता रहता है, और हदीस और कुरान की गलत तशरीह करना ये उनकी आदत में शामिल है। जो नौज़ायदा जमातें 1857 के बाद पैदा हुई है, उन्होंने हमेशा से यही किया, हदीस का मतन सही पढ़ेंगे, उसकी तशरीह गलत करेंगे। इल्म न होने की बुनियाद पर ईमान कैसे जाता है। देखें, एक हदीस पढ़ी जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। ये हदीस है, हम भी मानते हैं, वो भी बयान करते हैं। क्या कहा? मेरी कब्र को, तवज्जो आपकी मेरी तरफ, अब जिनको आना था वो सब आ गए, तवज्जो फरमाए। क्या फरमाया? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। अब हदीस तो है, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन जब वो मुखालिफ जो 1857 के बाद पैदा हुआ, तशरीह ये करता है कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? जैसे ईदगाह पे भीड़ लगाते हो, जौक दर जौक जाते हो, पाबंदी के साथ हाजिरी देते हो, ऐसी मेरी कब्र पर, मेरे मज़ार पे ना आया करना, भीड़ ना लगाया करना, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मैं कहता हूं अगर यही उसकी तशरीह होती तो जितनी भीड़ रसूलुल्लाह के आस्ताने पर रोज लगती है, उतनी तो किसी के उर्स में भी लोग नहीं पहुंचते।
کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو پھر تم لوگ کیوں بھیڑ کرتے ہو؟ اگر یہی تشریح صحیح ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، اتنی بھیڑ 5 وقتہ نماز میں ہوتی ہے کہ اوروں کے عرس میں بھی اتنی بھیڑ نہیں جمع ہو پاتی جی۔ تو پھر تشریح تو یہ نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ تو دنیا میں دیکھنے والے سر ہیں اور دکھنے والے سر ہیں، جی۔ لیکن جو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک، اور جو شام کو آتے ہیں صبح تک، وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو یہ بھیڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لیکن چونکہ مخالف نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر حدیث کا دھوس دے کر کے متزلزل کر دیا۔ ایک پڑھا لکھا دنیاوی پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ حدیث تو ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں متن تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، بلکہ پھر عشاق یوں تشریح کرتے ہیں اپنے اس علم کی روشنی میں جو ان کے پاس 1450 سال کا سرمایہ موجود ہے، صفا کے چبوترے سے جن کے علم کی کڑیاں ملتی ہے، باب مدینۃ العلم سے جن کو علوم کے فیوز و برکات ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا نے یہ ضرور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان جب عیدگاہ جاتا ہے تو سال میں صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ پوچھئے غازی ملت سے، عمر تمام ہو گئی دین کی دعوت دیتے دیتے، لیکن 2 بار کے بعد کبھی تیسری بار اہتمام سے جاتے ہیں کیا؟ پوچھئے حضور علوی صاحب سے، پوچھئے حضور دادا باپو سے، پوچھئے پیر باپو سے، اتنے پرہیزگار لوگ کیا کبھی سال میں 2 بار کی جگہ تیسری بار جاتے ہیں؟ میں خود ایک عیدگاہ کا خطیب امام ہوں، میں خود 2 سے تیسری مرتبہ نہیں جاتا عیدگاہ۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے غلاموں، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو، ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا، بلکہ جب جب موقع ملے تب آیا کرنا، کیونکہ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، سبحان اللہ، ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، قبر رسول کی زیارت پر، مزار مصطفیٰ کی زیارت پر شفاعت کا مزدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر اگر فتنہ ارتداد پھیل رہا ہے تو علم کو عام کیا جائے، اور علم کو عام کرنے کے لیے بہترین ادارے قائم کیے جائیں۔ پردہ کی بنیاد پر بچیوں کو اگر اسکول سے خارج کیا جا رہا ہے تو کانفرنس اور جلسوں میں درد بھری باتیں کرنا اس کا علاج نہیں ہے، میڈیا کا رونا اس کا علاج نہیں ہے۔ مسلمان اپنی شادیوں کے خرچے کم کریں، مسلمان اپنے جلسوں کے خرچے کم کریں، مسلمان فضول خرچی کم کر کے بہترین اسکولیں قائم کریں، بہترین کالجز قائم کریں، بہترین یونیورسٹیاں قائم کریں، تاکہ اللہ